حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کو بھیجا، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو حضرت عثمان کے گھر کی چوکیداری کرنے کے لیے بھیجا، نگرانی کرنے کے لیے بھیجا۔ اور اس کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیکھا نبی کے نواسے بڑے احترام کے قابل ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک کوشش تھی کہ میری خاطر کسی کا خون نہ بہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ کے جو بچے تھے ان سب کو لوٹا دیا کہ چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کی خبر ملی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، حضرت حسن کے گال پر چانٹا لگایا، حضرت حسین کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تم کو عثمان کی نگرانی کے لیے بھیجا تھا، تم نے کیوں انہیں اکیلا چھوڑ دیا؟ اللہ اکبر۔ آپ کو بتاؤ، اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن حضرت حسین کو انہوں نے کبھی نہیں مارا تھا، بڑا احترام کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے کہ یہ نبی کے نواسے، ان کی خود کی اپنی اولاد تھی لیکن ان کو کبھی نہیں مارا۔ کیوں؟ نبی کے نواسے، احترام بڑا دل میں تھا۔ لیکن عثمان کو جس روز شہید کیا گیا، اللہ اکبر، عثمان کی کیسی محبت تھی علی کے دل میں۔ آپ غور کریں کہ حضرت حسن و حسین کو جو ہے گال پر چاٹا مارا اور کہا کہ تم کو میں نے عثمان کی نگرانی کے لیے بھیجا تھا، تم نے کیوں چھوڑ دی؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، گزشتہ خطبات جمعہ میں خلفائے راشدین ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے بعض فضائل اور ان کا تذکرہ گزرا۔ محترم حاضرین، ہم دیکھیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، ان کی شان، ان کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے۔ نہ صرف قرآن و حدیث میں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو دوسری کتابیں، پچھلی کتابیں تھی تورات و انجیل میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان، ان کی عظمت بیان کی گئی۔ محترم حاضرین، سورہ فتح کی آخری آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں یعنی کہ صحابہ، وہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ محترم حاضرین، اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں خلفائے راشدین کے درمیان ملتی ہے۔ ہم یہ دیکھیں، دنیا آج صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بہت ساری الزام تراشیاں لگاتے ہیں، اور خصوصاً حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے سلسلے میں بدزن ہوتے ہیں اور یہ تانے لگاتے ہیں، ایسے طرح سے ان پر یہ تان و تشنیع کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے اچھے تعلقات نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے درمیان تعلقات اچھے نہیں تھے، یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ جبکہ اگر ہم احادیث دیکھیں اور اسی طرح سے جو ان کی زندگیاں دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے درمیان بڑے گہرے تعلقات تھے، بڑی محبت تھی، آپس میں ایک دوسرے کا بڑا احترام ان کے درمیان تھا۔ میں آپ کے سامنے یہ ذکر کروں گا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کا کیسا تعلق تھا۔ محترم حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس امت کو سہارا دینے والی شخصیت، اس امت کو تھامنے والی شخصیت،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی یقیناً بڑے کمالات سے ان کو نوازا تھا, بڑی خصوصیات کے وہ حامل تھے, بڑے فضائل تھے, اور ایسے فضائل تھے کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی فضیلت اور اسی طرح سے جو ہے ان کے کمالات کا اعتراف کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ ان کے بیٹے جن کا نام محمد ابن حنفیہ ہے, محمد ابن حنفیہ نے اپنے باپ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا, اے میرے ابو جان ذرا آپ بتائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان کون, اس دنیا کے اندر سب سے افضل انسان کون ہے؟ قربان جائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جواب پر. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے افضل شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہیں. پھر محمد ابن حنفیہ پوچھتے کہ ان کے بعد کون؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جواب ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا نمبر آتا. پوچھتے ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے فرزند یہ سوال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اپنے آپ میں کہ میں اگر پھر پوچھوں گا تو عثمان کا نام آئے گا, تو اسی لیے محمد ابن حنفیہ پوچھتے ہیں کہ عمر کے بعد آپ ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں تو مومن لوگوں میں سے ایک, نیک لوگوں میں سے ایک انسان ہوں, میں کیا ہوں, میں ایک انسان ہوں. اللہ اکبر. یہاں آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عاجزی اور انکساری دیکھتے ہیں, لیکن وہیں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا اعتراف جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کر رہے, یاد رکھیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کا احترام تھا, ان کی فضیلت کے وہ قائم تھے, وہ مانتے تھے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ فضیلت کے حامل ہیں. اسی طرح سے ایک مرتبہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ساری انسانیت میں اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ سب سے بہتر ابو بکر ہے, اور ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ. محترم حاضرین, اسی طرح سے ہم یہ بات یاد رکھیں, ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر نکل رہے تھے, اور ساتھ میں جو ہے حسن رضی اللہ عنہ بھی تھے, معصوم سے بچے تھے, حضرت علی بھی ساتھ میں تھے. اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن کو جو اپنے گود میں اٹھا لیا, اپنے کندھے پر بٹھا لیا, اور اس کے بعد کہا بیابی شبیہم بالنبی, بیابی شبیہم بالنبی, کہا کہ یہ جو حسن ہے نبی سے ان کی مشابہت زیادہ ہے, لا شبیہم بعلی, علی سے اتنی مشابہت نہیں ہے. یعنی کہ حضرت حسن کی جو شباہت ہے, جو چہرہ ہے, دیکھنے میں جو نظر آتے ہیں, وہ علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت ہے, نہ کہ علی سے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی مسکرا دیے, ہنس دیے کہ جو حسن کو جو ہے نبی سے مشابہت دی جائے. اللہ اکبر. یہ تعلقات تھے آپس میں, یہ محبت تھی آپس میں, ایک دوسرے سے ہمدردی تھی, ایک دوسرے سے جو ہے ہنسی مذاق ان کا تھا, ایک دوسرے سے جو ہے گہرے تعلقات ان کے ہوا کرتے تھے. اسی لیے ہم یہ بات یاد رکھیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی, حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے, حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے, اور اس کے بعد اس قدر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں ان کی شان, ان کی عظمت بیان کی کہ لوگ سنتے گئے اور روتے گئے. یہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تم تھے, سب سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تم تھے, نبی کے ساتھ یار غیر تم تھے, جب ساری دنیا نے جھٹلایا سچے کہنے والے تم تھے. اور اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک ایک جملہ کہتے جاتے, اور جب لوگ یہ سنتے جاتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات پر اس قدر غمزدہ ہوئے اور رونے لگے. محترم حاضرین, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل اور اسی طرح سے جو ان کے کمالات کا ذکر ہو رہا ہے, اعتراف ہو رہا ہے. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس امت کی سب سے بڑی شخصیت تھی, سب سے زیادہ باکمال اور فضیلتیں رکھنے والی شخصیت تھی, اور اس کا اعتراف خود حضرت ابو بکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے. اسی لیے انہوں نے کہا ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی شخصیت ہے. اسی لیے ہم یہ بات یاد رکھیں, آج کہا جاتا ہے کہ عمر کو علی سے اختلاف تھا, علی کو عمر سے اختلاف تھا, ہرگز نہیں.
हरगिज़ नहीं, झूठे हैं जो लोग इस तरह की बातें करते। वगरना याद रखें, एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि ये जो नबी का खानवादा है, मैं इस खानवादे से जुड़ना चाहता हूँ, मैं अपने ताल्लुक को कायम रखना चाहता हूँ। और इसीलिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने उम्मे कुलसूम जो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बेटी थी, हजरत अली से हजरत अली की बेटी का रिश्ता हजरत उमर फारूक ने मांगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने मांगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जब देखा तो वे इंतहा खुश हुए और कहा कि उमर, तुम मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहे हो, बगैर किसी शर्त के मैं इस निकाह के लिए तैयार, बगैर किसी शर्त के मैं इस निकाह के लिए तैयार हूं। और उन्होंने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से कर दिया। अल्लाह अकबर। ये बात याद रखें, ये तो ताल्लुकात थे जिंदगी में, ये तो ताल्लुकात थे जिंदगी में। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की वफात हुई, जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की वफात हुई, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए, बड़े गमज़दा हुए, बड़े गमज़दा हुए। लोगों का मजमा जमा हुआ था, लोगों को हटाते हुए आगे बढ़े। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आए, सबसे पहले ये दुआ की कि अल्लाह रहम फरमाए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु पर। और उसके बाद कहा कि उमर कैसी शख्सियत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दो सहाबा का, अबू बकर और उमर का तस्कीरा करते हुए कहा करते थे, जीतु अना व अबू बकर व उमर, दखलतु अना व अबू बकर व उमर। ये वो शख्सियत थी जो नबी के साथ उठा बैठा करती थी। नबी कहा करते थे, मैं आया, मेरा अबू बकर आया, मेरा उमर आया। अल्लाह के नबी कहा करते थे, मैं दाखिल हुआ, मेरा अबू बकर दाखिल हुआ, मेरा उमर दाखिल हुआ। ये एतराफ हजरत अली कर रहे, ये एतराफ हजरत अली कर रहे, ये फज़ाइल हजरत अली जिक्र कर रहे। और आज दुनिया ये कहे कि नहीं, हजरत अली को हजरत अबू बकर उमर से इख्तिलाफ था। झूठे हो तुम, झूठे हो। अली सच्चे थे, उन्होंने सच्ची बात कही, उन्होंने फज़ाइल का जो है एतराफ किया। और हजरत अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हु से हजरत अली के बड़े गहरे ताल्लुकात थे। अबू बकर खलीफा थे, लेकिन उनके मुशीर खास हजरत अली थे। उमर खलीफा थे, लेकिन उनके मुशीर खास हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु थे। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कई मर्तबा हजरत अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हु को उनकी खिलाफत के सिलसिले में कई अच्छे मशवरे दिए। यहाँ तक कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु इस बात का एतराफ किया करते थे, लौला अली लहलका उमर, अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता, अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। अल्लाह अकबर। ये एतराफ था, ये ताल्लुकात थे आपस में एक दूसरे के, ये मोहब्बतें थी एक दूसरे के दरमियान। इसी तरह से हम देखें हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, मैं आपको बताऊं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु शहीद होते और उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु 6 लोगों की जो है कमेटी तश्कील लेते और ये कहते हैं कि इन 6 में से किसी एक को खलीफा बना, इन 6 में से किसी एक को खलीफा बना दो। और उसके बाद होता यह मामला कि 4 लोग खुद से जो है पीछे हट जाते कि नहीं, हम खलीफा बनना नहीं चाहते। और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह और हजरत अली रजी अल्लाह ये दोनों सहाबा बाकी होते हैं। मामला हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह के हवाले कर दिया जाता है। ये दोनों सहाबा हजरत उस्मान और हजरत अली रजी अल्लाह अपने दोनों के मामले को हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह के हवाले कर देते। और उसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह सारे मामलात को देखकर, सारे लोगों की रजामंदी को देखकर, इन सारी चीजों को देखकर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह हजरत उस्मान का हाथ आगे बढ़ाते और कहते कि मैं हजरत उस्मान के हाथ पर बेअत करता हूँ, मैं हजरत उस्मान के हाथ पर बेअत करता हूँ, मैं खलीफा मानता हूँ। ये बात याद रखे, तारीख गवाह है इस बात की। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर हजरत उस्मान के हाथ पर बेअत की। दूसरा हाथ अगर कोई पड़ता है हजरत उस्मान के हाथ पर तो हजरत अली का हाथ, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का हाथ था जिन्होंने हजरत उस्मान की खिलाफत की बैत की। अल्लाह अकबर। आज है दुनिया इनके दरमियान ताल्लुकात को बुरा कहे और ये इंसान तराशियां लगाए कि इनके दरमियान ताल्लुकात सही नहीं थे। आप बताएं, अगर ताल्लुकात सही ना थे तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के बाद दूसरा हाथ जो हजरत उस्मान की खिलाफत के लिए आगे बढ़ा बैत के लिए, वो हजरत अली का था। अल्लाह अकबर। तो ये ताल्लुकात थे इनके दरमियान, ये मोहब्बतें थी इनके दरमियान, और इसी तरह से जो ये हमदर्दी इनके दरमियान थी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में मुसहफ को जमा किया, यानी कि जो कुरान मजीद का जो नुस्खा होता है आज जो हमारे हाथों में, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का यकीनन ये बहुत बड़ा कारनामा था कि सारी उम्मत को उन्होंने एक जो है मुसहफ पर जमा कर दिया। और जब लोग कुछ कहने लगे, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि उस्मान को बुरा ना कहो। उस्मान ने खुद से यह फैसला नहीं लिया, बल्कि
ایک جماعت نے یہ فیصلہ لیا ہے اور اس جماعت میں میں بھی شریک رہا, ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے عثمان کو برا نہ کہو. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر مجھے ولی بنایا جاتا تو میں بھی یہی کام کرتا. جو عثمان نے کیا وہ غلط نہیں کیا, اگر میں عثمان کی جگہ ہوتا میں بھی یہی کام کرتا. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ دفاع کرنے. اور اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں, ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب جو ہے فساد کرنے والوں نے, ایسی طرح سے بغاوت کرنے والوں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیر لیا تو اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اپنے اپنے بچوں کو جو ہے حضرت عثمان کے گھر بھیجتے تھے کہ جاؤ حضرت عثمان کے گھر کی چوکیداری کرو, ان کے گھر کی حفاظت کرو, کہیں عثمان کو کوئی نقصان نہ پہنچا, ان کے گھر کی حفاظت کے لیے تم جا کر کھڑے رہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کو بھیجا, حضرت حسن کو, حضرت حسین کو حضرت عثمان کے گھر کی چوکیداری کرنے کے لیے بھیجا, نگرانی کرنے کے لیے بھیجا. اور اس کے بعد معاملہ کیا ہوا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیکھا نبی کے نواسے بڑے احترام کے قابل ہے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ کوشش تھی کہ میری خاطر کسی کا خون نہ بہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ کے جو بچے تھے ان سب کو لوٹا دیا کہ چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ. اور اس کے بعد حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا, حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کی خبر ملی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا, حضرت حسن کو بلایا, حضرت حسین کو بلایا, حضرت حسن کے گال پر چانٹا لگایا, حضرت حسین کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا یہ تم نے کیا کیا, میں نے تم کو عثمان کی نگرانی کے لیے بھیجا تھا, تم نے کیوں انہیں اکیلا چھوڑ دیا, تم نے کیوں ان کو اکیلا چھوڑ دیا. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت حسن, حضرت حسین کو انہوں نے کبھی نہیں مارا تھا, بڑا احترام کرتے تھے, بڑی محبت کرتے تھے کہ یہ نبی کے نواسے, یہ نبی کے نواسے, ان کی خود کی اپنی اولاد تھی لیکن ان کو کبھی نہیں مارا. کیوں؟ نبی کے نواسے, احترام بڑا دل میں تھا. لیکن عثمان کو جس روز شہید کیا گیا, اللہ اکبر, عثمان کی کیسی محبت تھی علی کے دل میں. آپ غور کریں کہ حضرت حسن و حسین کو جو ہے گال پر چاٹا مارا اور کہا کہ تم کو میں نے عثمان کی نگرانی کے لیے بھیجا تھا, تم نے کیوں چھوڑ دی. یہ تعلقات تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے درمیان. تو یہ بڑے گہرے تعلقات تھے. اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان نفرت عداوت کی بات کرتا ہے, یاد رکھے وہ جھوٹا ہے, وہ الزام تراشیاں لگا رہا ہے. اور اگر وہ حضرت علی کے زمانے میں ہوتا تو یقین جانے وہ سزا پاتا, وہ سزا پاتا. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر و عمر سے زیادہ افضل قرار دیتے یا حضرت ابو بکر و عمر کی شان میں کوئی نازیبہ الفاظ کہتے, حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دربار میں بلا کر ان پر کوڑے برسایا کرتے, ان کو سزا دیا کرتے کہ تم الزام لگا رہے ہو ابو بکر و عمر پر, تم الزام تراشیاں کر رہے ہو حضرت ابو بکر و عمر پر, اور اس الزام کی سزا دیا کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور آج یہ بات یاد رکھیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا نام لے کر اگر کوئی حضرت ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے وہ الزام تراشیاں کرتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں وہ علی رضی اللہ عنہ اس کے محبت کے دعوے میں بھی وہ کھوٹ لائے, کیونکہ اگر علی سے محبت ہے تو علی کو ان سے محبت تھی, اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے علی سے محبت کا تو اس کو حضرت ابو بکر عمر سے بھی محبت ہوگی. اور اگر یہ بات یاد رکھیں ابو بکر عمر اور عثمان سے محبت نہیں تو اس کو علی سے بھی محبت نہیں, کیونکہ علی کو ان سے محبت تھی رضی اللہ عنہم اجمعین. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سچی محبت کرنے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرمائے, خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.